अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके के स्टूडेंट वीज़ा पर कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्च आता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि मेरा कितना मतलब खर्चा हुआ था, कितने पैसे लगे थे। लेकिन शायद कुछ स्टूडेंट्स को उससे क्लियर नहीं हुआ, तो चलो आज आपको क्लियर अल्फाज में बता दूं कि कितना खर्चा और किस किस चीज़ पे आपके पैसे लगते हैं जब आप एज अ स्टूडेंट यूके के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं उस चीज़ से। मतलब अगर एक बंदा है, वो यूके के लिए सोच रहा है कि मैं यूके जाना चाहता हूँ, तो वह सबसे पहले कंसल्टेंट हायर करना चाहता है, ठीक है। हायर करता है, कोई प्रोसेस खुद से भी करता है, लेकिन तकरीबन 95-98% लोग जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद भी कंसल्टेंट के थ्रू ही किया था। तो कंसल्टेंट की फ़ी होती है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में 30,000 40,000 होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई आपसे इससे ज़्यादा मांगे तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि मैं एक बंदे के पास गया था, उसने मुझसे तकरीबन वो मुझे कह रहा था कि मैं 1.5 लाख रुपए चार्ज करूंगा, और फिर वही प्रोसेस मैंने किसी और पे 30,000 पे किया, ठीक है। तो 30,000 40,000 ये नॉर्मल होती है। कोई तो मतलब इस तरह से लाहौर में कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी है शायद। मैं वो कंसल्टेंट का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्री में केस प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इन सब को फिर वो फी वगैरह में वो अपनी कमीशन बचता है, तो वो चार्ज नहीं करते, लेकिन नॉर्मली 30,000 चार्ज करते हैं, ठीक है। तो 30,000 हो गए कंसल्टेंट के चार्जेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आता है, वो है यूनिवर्सिटी की फ़ी। यूनिवर्सिटी की फ़ी अब डिपेंड करता है कि आप कितना इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं। आपका यूके आने का एक्सपेंस सारा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं यूनिवर्सिटी को। लेकिन चलो मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताता हूँ कि 6,000 पाउंड आप पे करते हैं, ठीक है। मैंने किए थे तकरीबन 7,838, लेकिन आप 6,000 कर देते हैं, कोई 3,000 कर देता है। जितने भी करते हैं तो उससे फिर टोटल कॉस्ट से इसको माइनस करें, ठीक है। तो तकरीबन अब अगर आपने 6,000 पाउंड पे कर दिए तो उसके बनते हैं तकरीबन 15 लाख, 15.5 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। उसके 15.5 लाख ये हुए, 30,000 कंसल्टेंट के हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट में आपके तकरीबन लगते हैं 11,000। तो अगर तो आपका आना जाना हुआ तो 15,000 तक वो लग गए, ठीक है। यह हो गया। उसके अलावा जब आप एम्बेसी में केस फाइल करते हैं तो उस दौरान आपके अपॉइंटमेंट पे भी 20,000 रुपये लगते हैं, ठीक है, जब आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब कोई लोग नॉर्मल भी लेते हैं, तो चलो वो ये 20,000 उनको बच गए, तो वो इस चीज़ पे मतलब अपॉइंटमेंट के उनको चार्जेस नहीं पड़े। लेकिन जो लोग अपॉइंटमेंट पैसों से लेते हैं तो तकरीबन लगभग 20,000 रुपये उनको पड़ते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो 20,000 ये हो गए। और उसके अलावा जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो उस दौरान आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर्स वालों और बैचलर्स वालों के लिए डिफरेंट है, ठीक है। इस चीज़ पर अब मास्टर्स और बैचलर्स के एक्सपेंस में डिफरेंस आता है। अगर तो एक स्टूडेंट मास्टर के लिए आता है तो उसके तकरीबन बनते हैं हेल्थ इंश्योरेंस 470 पाउंड पर ईयर, ठीक है। तो वो 1.5 साल का पे करता है, 6 मंथ्स का वो एक्स्ट्रा पे करता है यहाँ के गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो बन गए तकरीबन 650 पाउंड। अब आप मल्टीप्लाई करें कि 650 पाउंड और उस दौरान रेट क्या है, तो फॉर एग्जांपल आज के रेट के मुताबिक वो बनते हैं तकरीबन 1,70,000 रुपये, ठीक है। आज के रेट के मुताबिक, जो कि 1,80,000 भी हो सकते हैं, 1,90,000। ये है मास्टर्स वालों के लिए। अगर कोई बैचलर्स पे आता है तो उनके तकरीबन 3,60,000 3,70,000 बनते हैं, ठीक है, आज के मुताबिक। तो ये 4 लाख भी हो सकता है अगर पाउंड का रेट बढ़ जाए। अगर पाउंड का रेट गिर जाए तो ये 3.5 लाख भी हो सकते हैं। तो ये फिर चेंज होता है, लेकिन चलो बैचलर्स के लिए हम रफली करते हैं तकरीबन 3,70,000, और मास्टर्स के लिए 1,80,000, ठीक है। तो ये हो गए, मतलब ये हेल्थ इंश्योरेंस हो गया।
اور اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ویزا فی. ویزا فی ماسٹرز اور بیچلرز دونوں کے لیے سیم ہوتی ہے. تو وہ بنتی ہے تقریباً 80,000 روپے. ٹھیک ہے، اس ٹائم 80,000 بنتی تھی. تو وہ 80,000 وہ بن گئے. ٹھیک ہے، آپ پھر ساتھ ساتھ میں اس کو کاؤنٹ کریں، میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کتنے بنتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ اسٹیٹمنٹ کسی اور سے بنواتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ان کو اس کے وہ چارجز ادا کرتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی کا کیس جتنا لمبا چلتا ہے اتنے وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک چلے جاتے ہیں. لیکن چلو ہم منیمم 2 لاکھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 لاکھ اسٹیٹمنٹ کے ہو گئے. اب اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ اپنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لیے ہے، آپ کے اپنے ہے آپ کے پاس، تو یہ 2 لاکھ آپ کو نہیں پڑیں گے. لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کسی اور سے رکھواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنا تک مجھے پتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہو گیا اسٹیٹمنٹ کے علاوہ جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریباً اب جس ٹائم میں رہا تھا تو مجھے 54,000 کی ملی تھی. لیکن یہ ٹکٹ کی پرائس ڈیلی چینج ہوتی ہے، تو کبھی کبھی 80,000 1 لاکھ تک بھی پہنچ جاتی ہے. لیکن چلو ہم اس کے 70,000 اس کے لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 70,000 ہو گئے ٹکٹ کے. اب اس کے علاوہ جب آپ یہ سارا پروسیس، اس سارے پروسیس کے دوران آپ کے کچھ پیسے لگتے ہیں. کبھی مطلب اٹسٹیشن کے لیے جاتے ہوئے، کبھی ایک چیز پہ کبھی دوسرے پہ، تو تقریباً 20,000 وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو شاید زیادہ لگے تھے. وہ بیچ میں تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے خرچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 20,000 وہ ہو گئے. اس کے علاوہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں یہاں آنے کے لیے، لازمی بات ہے کچھ چیزیں تو آپ نے لینی ہی ہے. اب میں بھی اپنا لے، آپ کے پاس سب کچھ برابر ہو، میں بھی آپ بہت زیادہ لیں. لیکن چلو اپروکسیمیٹلی تقریباً 30,000 اس کے ڈال دیں. 30,000 وہ ہو گئے. اب یہ سارے خرچے ہو گئے. اس کے علاوہ ایک مین اور امپورٹنٹ چیز ہے جو اکثر لوگ خرچے میں وہ نہیں کرتے، کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. جب آپ یو کے آتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کچھ کرنسی، پاکستانی کرنسی جو ہے وہ پاؤنڈ میں چینج کر کے اپنے ساتھ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں بھی اب پاکستانی 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلو ہم رفلی مطلب 2 لاکھ روپے جو کہ تقریباً آج کل 800 پاؤنڈ بنتے ہیں، تقریباً 800. ٹھیک ہے، تو اتنے پاؤنڈز آپ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. اب یہ پیسے آپ نے لازمی لے کر آنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو اکوموڈیشن ہی نہیں مل سکتی. آتے ساتھ ہی آپ مطلب اپنے اکوموڈیشن ڈھونڈنی ہے، آپ نے کچھ خرچے کرنے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز سب سے لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب میں نے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ کو ایک ایک چیز کا خرچہ بتا دیا. یہ تقریباً 26 لاکھ روپے بن گئے. ٹھیک ہے، 25-26 لاکھ روپے تک یہ پہنچ گئے. اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کنسلٹنٹ نے بتایا ہے کہ بس 15 لاکھ میں تمہارا کام ہو جائے گا. دیکھیں، اس پر بالکل بھی یقین نہ کریں. اگر تو ٹھیک ہے، اگر آپ 3,000 پاؤنڈ انیشل پے کریں تو پھر وہ بالکل 17-18 لاکھ تک آپ کا خرچہ آ سکتا ہے. لیکن وہ کچھ ہی یونیورسٹیز میں ایسا ہے، اور اسپیشلی بیچلرس کے لیے تو میں نے بہت کم یونیورسٹیز ایسی دیکھی ہے جو اتنے مطلب انیشل لے. لیکن خیر، جن کا کم انیشل ہو تو ان کا خرچہ پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو کنسلٹنٹ کہے کہ آپ نے 7-8 ہزار پاؤنڈ فی بھی پے کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ملا کے آپ کے 15-16 لاکھ لگیں گے، تو یہ ویسے ہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے صرف فی پر تقریباً 18,80,000 روپے میرے بنے تھے، صرف فی. اور کنسلٹنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے لگ بھگ 18 سے 20 لاکھ ٹوٹل لگیں گے، جو کہ بعد میں بہت زیادہ ہائی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ میں ان باتوں پر یقین نہ کرے. مینٹلی خود کو پریپیئر کرے کہ کم از کم 25 لاکھ روپے آپ کے لگیں گے پاکستانی. ٹھیک ہے، اس چیز کو اب یہ ہے کہ سٹارٹ سے بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنسلٹنٹ نے 15 لاکھ 16 لاکھ 17 لاکھ بتایا ہے. کنسلٹنٹ صرف آپ کو اپنی فی کا بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ ہے اور آپ کی یونیورسٹی فی. باقی کے جو ہیلتھ انشورنس اور یہ چیزیں آتی رہتی ہے تو وہ آپ سے بار بار پھر کہتے ہیں کہ اب یہ کر لو یہ. تو پھر جب آپ اس کو پلس کرتے ہیں تو بات بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے،
تو اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر رہے، تو کہ کم از کم آپ کے پاس 25 لاکھ 27 لاکھ میں بھی 30 لاکھ. اب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فل ایئر کی فی پے کرتے ہیں، اب وہ شاید ان کے پاس ہو یا اکثر کیس کے دوران کنسلٹنٹ ان کو کہہ دیتا ہے کہ پوری فی پے کر دو، تو وہ پھر خرچہ پھر زیادہ ہو سکتا ہے، وہ پھر 40 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو صرف وہ 6,000 انیشل ڈپازٹ کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے 26 لاکھ 27 لاکھ روپے بنیں گے. میرا انیشل زیادہ تھا تو میرے زیادہ لگے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف وہ ہو گئے وہ موٹا موٹا حساب جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اتنے پیسے آپ کے لگیں گے. اس میں جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ تو آپ نے اگر آپ کا دل اچھا ہو برا ہو آپ نے پے کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ویزا فی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹی بی ٹیسٹ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ٹکٹ بھی آپ نے لینی ہے اگر آپ یو کے آتے ہیں آپ نے اپنے ساتھ. تو یہ سارے اب صرف اس میں بینک سٹیٹمنٹ کے جو میں نے پیسے بتا دیے، میں بھی اگر آپ وہ آپ کو بچ سکتے ہیں اگر سٹیٹمنٹ آپ کی اپنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے شاپنگ کا بتا دیا، وہ بھی اگر آپ نہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اپنی چیزیں اویلیبل ہے ساری، تو بے شک اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ ایکسپینس ہے یو کے کا. تو اتنا آپ کے مطلب مینٹلی پریپیئر رہے کہ آپ کے اتنے پیسے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھے، اور اس کے علاوہ پروسیس جو ہے وہ اچھے سے اچھے کنسلٹنٹ کے تھرو کرے، تو انشاءاللہ اور مطلب ریئلسٹک بنے. اگر وہ کنسلٹنٹ آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 8 لاکھ میں بیچ دوں گا، جو کہ اس طرح سے ماننے والی بات ہی نہیں ہے. اس دن مجھے کسی نے پتہ نہیں میسج کیا تھا کہ مجھے کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے کہ تمہارے 10 لاکھ میں تمہارا سب کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بسم اللہ کرو، اس کو کہو کہ بس پروسیس جلد از جلد سٹارٹ کرے، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ پیسے اس کو ایڈوانس میں نہیں دینے. اس کو کہو کہ فی اپنی میں خود پے کروں گا، سب کچھ میں اپنا خود کروں گا. تو پھر اس نے کنسلٹنٹ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ پھر بہانے بنانے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ آپ لوگ اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے بس 10 لاکھ دو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، تو اس چیز پر بالکل بھی وہ نہ کرے، پیسے 1 روپیہ بھی اس کو ایڈوانس نہ دے. ہاں دے اگر وہ ایک پراپر کنسلٹنٹ ہو تو اس کو صرف اس کی فی دے، اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز نہ دے. ٹھیک ہے، وہ فی بھی پوری نہ دے سٹارٹ میں. اگر 30,000 ہے تو 10,000 15,000 اس کو دے ایڈوانس میں. اس کے بعد جب آپ کا کیس لیٹر آ جائے آپ کے لیے وہ ویزا فائل کرے، اس دوران باقی کے پیسے اس کو دے. ٹھیک ہے، تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.